ذہنوں کی اطرت ہے ہر دل کی راہ۔ ویلکم بیک ناظرین، مکہ مکرمہ کے بعد چلتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، اور وہاں پہ جو خطبہ ہوا ہے آج اس کی طرف چلتے ہیں۔ اور آج کے خطیب مدینہ منورہ کے ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز آل شیخ کی، یعنی محمد بن عبدالوہاب کی علیہ رحمۃ اللہ کی فیملی میں سے ہیں، اور آج انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں خطبے کی طرف۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ایسی حمد و ثنا جو کبھی ختم نہ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی واحد ہے اور وہی یکتا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عبادت گزاروں میں سب سے افضل ہیں۔ اے اللہ، رحمتیں اور برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، اور تمام صحابہ کرام پر جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں میں سب سے بہتر تھے۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے یا کامیاب ہو جاتا ہے، بدبخت نہیں ہوتا، نجات حاصل کر لیتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے، اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ جو تقوی کو اپنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ جو تقوی کو اپنائے رکھتا ہے وہ مولا کریم کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کو بہت بڑا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اے مسلمانوں، دین کے اصول میں سے یہ بات ہے کہ ہر نیکی کہ جس کی کوئی دلیل نہ ہو کتاب اللہ سے یا سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ایجاد کردہ ہے اور وہ بدعت ہے۔ اسلام کا قاعدہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائے اور جنہیں پختہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو ہمارے اس معاملے میں کسی ایسی چیز کو شامل کرتا ہے جو اس کا حصہ نہیں ہے تو وہ اس پر مردود ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح امام مسلم کی روایت میں ہے جو کوئی ایسا کام کرتا ہے جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی تعظیم کی ہے ان میں حرام مہینے یا محترم مہینے شامل ہیں، جن میں رجب کا مہینہ بھی شامل ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ اللہ کی کتاب میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور ان میں 4 محترم ہیں، ان میں 4 مہینے محترم ہیں۔ یہی دین قیم ہے، تو ان میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے ہر وقت میں اور ہر جگہ پہ، اور ان کی تعظیم اور زیادہ کرے یا تعظیم کا زیادہ اہتمام کرے حرام اور محترم مہینوں میں، یعنی ان میں حرام کاموں کو چھوڑ دے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے اجتناب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیکی کرنے میں آگے آگے بڑھے، نیکیاں کرے، بدعتوں سے بچے اور ایجاد کردہ عبادتوں سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اہل اسلام کے ہاں یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ رجب کے مہینے میں کسی خاص قسم کی عبادت ثابت نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی عبادت ہو جو ہر مہینے میں ہی کی جا سکتی ہو، جس کے بارے میں کوئی دلیل آئی ہو۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، جن میں رجب کے مہینے میں روزوں کی کوئی خاص فضیلت بتائی جاتی ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہے، یا اس کی کچھ راتوں کی عبادت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے دوسری راتوں کے علاوہ، اہل حدیث یا محدثین نے بیان کیا ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پرکھا ہے
وہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیثیں یا تو ضعیف ہیں اور یا موضوع یعنی من گھڑت ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ ابن حجر علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں جو صریح احادیث رجب کے حوالے سے منقول ہیں یا اس کے روزوں کے حوالے سے منقول ہیں یا اس کے کسی حصے کی سیام روزے کے حوالے سے ہیں، یہ دو طرح کے ہیں، یا تو ضعیف ہیں یا پھر موضوع ہیں۔ اسی طرح ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ نے بھی، ابن القیم علیہ رحمۃ اللہ، ابن الرجب اور نووی علیہ رحمۃ اللہ نے بھی ایسی ہی باتیں کی ہیں۔ بعض لوگ 27ویں رجب میں جو احتفال یا محفل کرتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کی رات تھی، تو یہ بھی بنیادی طور پر ایک بدعت ہے، ایجاد کردہ چیز ہے، اور تاریخی لحاظ سے بھی کوئی ایسی دلیل ثابت نہیں ہے، نہ تو اس چیز کے اوپر کہ یہ رجب کے مہینے میں تھی اور نہ اس چیز کے اوپر کہ 27ویں رات میں تھی۔ تو اللہ کے بندو، جو چیز آپ کے لیے مشروع ہے اسی کے اوپر قائم رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمے رہو تاکہ آپ کو اللہ کی محبت مل جائے اور اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور آپ کو عظیم اجر مل جائے اور بڑا انعام مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری شریعت پر عمل کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ ہمیں برکت عطا فرما ہمارے اوقات میں، اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کے ہاں قبول بھی ہوں۔ تو ہی عزت والا اور معاف کرنے والا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، پہلا خطبہ مکمل ہوا، دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے تو آپ اس کا ترجمہ بھی سن پائیں گے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بہت زیادہ کثیر بابرکت حمد و ثنا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نبی مصطفیٰ ہیں۔ اے اللہ، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بہت رحمتیں اور بہت سلامتیاں جو کبھی ختم نہ ہوں۔ اللہ کے بندے، لوگوں میں ایک حدیث عام ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ یہ حدیث، اس حدیث پر عمل کرنا یہ سمجھتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے۔ امام نووی نے اسے ضعیف کہا ہے، ابن رجب نے بھی، اور بہت سے حفاظ حدیث متاخرین نے جیسے ابن باز علیہ رحمۃ اللہ نے اور امام البانی علیہ رحمۃ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ہاں، دعا تو کی جا سکتی ہے کیونکہ کتاب اور سنت میں بہت سارے آیات اور احادیث میں بتایا گیا کہ دعا کی جانی چاہیے، لیکن کسی خاص دعا کے حوالے سے، اس خاص دعا کے حوالے سے کوئی فضیلت نہیں آئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سلف صالحین یعنی بزرگ 6 مہینے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رمضان نصیب فرمائے، اور اگلے 6 ماہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ان سے رمضان کی عبادت قبول فرمائے۔ تو پیروی کیجئے تاکہ کامیاب ہو جاؤ، شریعت کے اوپر قائم رہو تاکہ تم کامیابی پالو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی طرف کسی چیز کو منسوب کرنے سے بچو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کرنے سے بھی بچو، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی واضح دلیل ہو جو اہل علم جس کی تائید کرتے ہوں، جنہوں نے اس کو بیان کیا ہو۔ اللہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے بندو، کثرت سے درود و سلام بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ آپ کو بلند درجے نصیب ہوں، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی سے آپ کو نکلنے کا راستہ دے اور ہر پریشانی دور فرما دے،
اے اللہ رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ اہل بیت اور صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا، ان کی پیروی کرنے والوں سے قیامت تک پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، جو زندہ ہیں اور جو فوت شدہ ہیں۔ اے اللہ مسلمانوں کو حق اور ہدایت پر جمع کر دے۔ اے اللہ ان کی صف کو مضبوط کر دے، اے اللہ ان کی صف کو مضبوط کر دے، اے اللہ انہیں اتحاد نصیب فرما دے، ان کے اور اپنے دشمن کے خلاف ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے اور ہمارے مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی تمام پریشانیاں ختم فرما دے۔ اے اللہ ان کے لیے ساری مشکلات آسان کر دے۔ اے اللہ ان کے فقیروں کو بے نیاز کر دے۔ اے اللہ ان کے فقیروں کو بے نیاز کر دے۔ اے اللہ جو مسافر ہے اللہ اسے اپنے گھر سلامتی کے ساتھ لوٹا دے۔ اے اللہ ہمارے حکمران کو توفیق عطا فرما، اسے کامیاب فرما، اس کے نائب کو بھی کامیاب فرما ان کاموں میں جو خیر کے کام ہوں۔ اے اللہ انہیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش و راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کی نگہبانی فرما، تو ہی ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ اے بارشیں نازل فرمانے والے ہم پر بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ اے بارشیں نازل فرمانے والے ہم پر بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ مفید بارش نازل فرما، اے اللہ مفید بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے علاقوں اور مسلمانوں کے علاقوں پر بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے علاقوں اور تمام مسلمانوں کے ممالک کو بارشوں سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے علاقوں پر بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ یہاں اتنی خشکی ہے جس کی شکایت ہم تجھ سے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اوپر فائدہ مند بارش نازل فرما۔ اے اللہ اپنی برکتیں رحمتیں سلامتیاں نازل فرما۔ اے اللہ تو ہی کرم نوازی کرنے والا ہے، تو ہی بے نیاز ہے، تو ہی قابل تعریف ہے، پاک ہے تیرے رب عزت کا مالک۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، میں اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے اللہ رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین مدنی خطبہ بھی یہاں مکمل ہو گیا ہے، چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ ذہنوں کی اطرت ہے ہر دل کی راہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو مدینہ منورہ میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز آل شیخ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور انہوں نے بہت سی ایسی باتوں کے بارے میں بات کی ہے جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر پاکستان کے اندر بہت زیادہ معروف ہیں اور بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ مسکنسیپشنز ہیں جو دین کے متعلق ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے اپنے خطبے کو شروع کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی بنیاد رکھی ہے۔ عبادت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، یعنی قرآن و سنت ہے۔ قرآن کریم کے اندر، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جس عبادت کا ذکر آیا ہے، جس عبادت کا حکم آیا ہے، وہی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی انہوں نے کوٹ کی کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو کوئی ایسی عبادت کرتا ہے جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے یا عمل نہیں ہے یا جو ہمارے دین میں شامل نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر مردود ہے، یعنی اس دین کے اندر کوئی اضافی چیز شامل نہیں کی جا سکتی، کوئی عبادت ایسی شامل نہیں کی جا سکتی جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی آگے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی تعظیم کی ہے یا جن چیزوں کی قدر اور ویلیو بڑھائی ہے ان میں حرام مہینے ہیں یا محترم مہینے ہیں جو کہ 4 مہینے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے انہوں نے کوٹ کیا منہا اربعۃ حرم، کہ 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 محترم ہیں، 4 مہینے محترم ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، یعنی دوسرے مہینوں میں بھی ظلم نہ کرو لیکن خاص طور پر ان مہینوں میں تو بالکل بھی نہ کرو۔ تو ان مہینوں کی تعظیم، ان کا احترام اور ان کا خیال رکھنا، ان کی حرمت کا خیال رکھنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ لیکن رجب کا مہینہ جو شروع ہو چکا ہے، اس حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی ان حرام اور محترم مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس مہینے کے حوالے سے
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگ دین سمجھتے ہوئے، عبادت سمجھتے ہوئے اختیار کرتے ہیں، لیکن جو عبادت نہیں ہے، جیسا کہ اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنا اور اس کی خاص کوئی فضیلت بیان کرنا کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی خاص فضیلت ہے، تو اس خاص فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہونا چاہیے جو کہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی راتوں میں عبادت کرنا، قیام اللیل کرنا، اس کی بھی کوئی خاص فضیلت سمجھی جاتی ہے جو کہ نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو محدثین ہیں یا جو حدیث کو پرکھنے والے ہیں، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر روزوں کی کوئی خاص فضیلت بتانے والی یا اس کے کچھ حصے کے روزوں کی فضیلت بتانے والی یا اس کے اندر عبادت یا قیام اللیل کرنے کی کوئی خاص فضیلت بیان کرنے والی احادیث دو قسموں کی ہیں، جیسا کہ ابن حجر علیہ رحمۃ اللہ نے بتایا، یا تو وہ ضعیف ہیں اور یا موضوع ہیں، یعنی وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اسے روایت کیا ہے ان احادیث کو، وہ اس لحاظ سے قابل اعتبار نہیں ہے کہ ان کے اوپر بھروسہ کر کے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تسلیم کر لیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہوگا، گویا کہ ان کی جو نقل کردہ روایت ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے، لہٰذا اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اسی مہینے کے اندر جو شب معراج کا ذکر کیا جاتا ہے کہ 27ویں رات میں، رجب کی 27ویں رات میں ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس حوالے سے یہ کہنا کہ شب معراج یا معراج کا واقعہ 27ویں رات کو ہوا تھا یا رجب کے مہینے میں ہوا تھا، ان دونوں کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ نہ تو ہمیں سیرت سے یا تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 27ویں رات کو تھا، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ رجب کے مہینے میں ہی تھا، ہو سکتا ہے رجب میں ہو سکتا ہے کسی اور مہینے میں ہو، اور پھر اس رات کے اندر 27ویں رات کے اندر کوئی عبادت کرنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس عبادت کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر انسان اپنی روٹین کی کوئی عبادت کرتا ہے، یعنی قیام اللیل کی روٹین ہے کہ روزانہ ہی پڑھتا ہے، تو وہ تو کرے، لیکن خاص طور پر اس رات میں عبادت کرنا ایک ایسی اضافی عبادت میں آ جاتی ہے جسے بدعت کی طرف لے جایا جا سکتا ہے یا کہا جا سکتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور چیز کا اظہار کیا کہ عام طور پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو یہ حدیث منسوب کی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو متقدمین ہیں محدثین میں سے، انہوں نے بھی، جیسے امام نووی اور امام ابن حجر وغیرہ نے، اور اسی طرح متاخرین میں سے جیسے امام البانی وغیرہ ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا اور کہا کہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا اس دعا کا ان الفاظ کے ساتھ اہتمام بھی سنت سمجھتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، انسان یہ دعا کر سکتا ہے، جیسے سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کو رمضان نصیب فرمائے، 6 مہینے تک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ انہیں رمضان نصیب فرما دے، رمضان نصیب فرما دے، اور جب رمضان گزر جاتا تو پھر ایک عرصہ تک یا 6 مہینے تک وہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں وہ بھی قبول فرما لے۔ تو دعا تو کرنا جائز ہے، درست ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ والے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے لہٰذا ان کو ادا کرنا چاہیے، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کے اوپر انہوں نے تنبیہ کی اور بتایا کہ سلامتی اسی میں ہے کہ پیروی کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاں ہو وہاں رک جایا جائے، اس سے آگے نہ بڑھا جائے، کیونکہ اس سے آگے بڑھنے میں انسان برائی کی طرف جا سکتا ہے، بدعت کی طرف جا سکتا ہے، چیزیں ایجاد کرنے کی طرف دین میں جا سکتا ہے، جو کہ انسان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے، برائی ہے۔ تو پیروی کرنے میں سلامتی ہے، اور زیادہ اضافہ کرنے میں یا چیزوں کو ایجاد کرنے میں انسان کا گھاٹا ہے اور اس کے لیے خرابی ہے اور خطرہ ہے، لہٰذا پیروی کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پیغام اور یہ تھا آج کا خطبہ۔ اگلے جمعے انشاءاللہ ہوگی آپ سے ملاقات، تب کے لیے اجازت دیجیے۔ طاقت ہے پیغام قرآن و سنت ہے، رنگ اخوت ہے، خوشبو الفت ہے، رایت ہے، نور ہدایت ہے، ذہنوں کی اطرت ہے۔